السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان راجپوت۔ آج ایک خطرناک صورتحال کی تفصیل کے ساتھ جس نے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کو ایک اور خطرناک موڑ پر لا کھڑا کیا۔ یوکرینی ڈرون حملوں نے صرف روسی علاقوں کو ہدف نہیں بنایا بلکہ ان حملوں نے روس کے سب سے حساس مقامات پر آگ بھی لگا دی۔ کیا یہ ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے؟ کیا روس جوابی حملے میں کچھ بڑا کرنے والا ہے؟ اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 نیوکلیر ابدوزوں کی تعیناتی عالمی سطح پر جنگ کا الارم بجا چکی ہے؟ اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہر لمحہ آپ کو چونکاتا رہ جائے گا۔ ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں تاکہ آپ دنیا کی سب سے بڑی جنگی خبروں سے کبھی محروم نہ ہوں، کیونکہ سچ یہاں چھپتا نہیں۔ ارسلان راجپوت آپ کو دکھاتا ہے وہ سب جو باقی میڈیا چھپاتا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے، کیا یوکرین کے ڈرون حملوں نے روسی عوام کو موت کے گھاٹ اتار دیا؟ روس کے 3 مختلف علاقوں میں یوکرین کے ڈرون حملوں نے خوف و ہراس کی نئی لہر دوڑا دی۔ پینزا کے گورنر اولیگ نے ٹیلی گرام پر تصدیق کی کہ ایک حملے میں 1 خاتون ہلاک اور 2 افراد زخمی ہوئے۔ یہ حملہ ایک ایسے ادارے پر ہوا جو روس کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے لیے سامان بناتا تھا۔ اس حملے کے بعد کیا روس کے اندر گھر بھی اب محفوظ نہیں رہے؟ سمارا کے گورنر نے بتایا کہ ڈرون کا ملبہ ایک گھر پر گرا جس سے آگ بھڑک اٹھی اور ایک شخص کی جان چلی گئی۔ گھر جل کر راکھ ہو گیا اور اہل خانہ کو بچانے کا موقع تک نہ ملا۔ اب کیا روس کے صنعتی مراکز بھی ڈرونز کا آسان ہدف ہیں؟ روستوف ریجن میں ایک صنعتی تنصیب پر ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی جس میں سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہو گیا۔ یہ حملہ ان صنعتی مراکز پر ہوا جہاں روسی فوج کے لیے ساز و سامان تیار کیا جاتا ہے۔ اس حملے کے بعد کیا روسی دفاعی نظام اب ڈرون حملوں سے بے بس نظر آتے ہیں؟ روسی گورنر یوری کے مطابق 7 اضلاع میں بڑے پیمانے پر فضائی حملے ہوئے جسے روسی افواج نے ناکام بنانے کی کوشش کی۔ روسی وزارت دفاع نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ 340 یوکرینی ڈرونز کو راتوں رات مار دیا گیا۔ آج کی ویڈیو کا سب سے اہم سوال، کیا یوکرین نے روس کی سب سے اہم آئل ریفائنری پر حملہ کیا ہے؟ یوکرین کی فوج نے ٹیلی گرام پر دعویٰ کیا کہ انہوں نے روس کی رازیان آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ ریفائنری میں آگ لگنے والی آگ نے روسی توانائی کے ذخائر کو سخت نقصان پہنچایا۔ یوکرینی ڈرونز نے آئل سٹوریج کو بھی ہدف بنایا۔ اگر یہ حملے اسی طرح جاری رہے تو روس کو اندرونی سطح پر ایندھن کا سنگین بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یوکرین کی انٹیلیجنس ایجنسی SBU نے اعلان کیا کہ ان کے ڈرونز نے فوجی ایئر فیلڈ کو نشانہ بنایا ہے۔ یہی بیس یوکرین پر طویل فاصلے کے ڈرون حملوں کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ SBU کے مطابق پینزا میں واقع ایک فیکٹری کو بھی نشانہ بنایا گیا جو روس کی دفاعی صنعت کو الیکٹرانک فراہم کرتی ہے۔ یہ حملہ محض ایک تنصیب پر نہیں بلکہ پورے روسی دفاعی نیٹ ورک پر ایک کاری ضرب تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یوکرین کا ڈرون پروگرام اب روسی برتری کو چیلنج کر رہا ہے؟ ناظرین، 2022 میں جب روس نے مکمل جنگ شروع کی تو یوکرین کے پاس جوابی حملے کی طاقت نہیں تھی، مگر اب وہ لمبے فاصلے کے خودکش ڈرون سے لیس ہے جو سینکڑوں کلومیٹر دور تک مار کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی اب جنگ کا رخ بدل رہی ہے۔ اس حملے کے بعد کیا روس اب مکمل جوابی وار کی تیاری کر رہا ہے؟ روسی وزارت دفاع نے اپنے
روزانہ رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ یوکرین حملوں کو ناکام بنایا گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ پے در پے حملوں نے روسی انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا۔ اب روس کسی بڑے رد عمل کی تیاری کر رہا ہے۔ اب تک کی روس یوکرین جنگ کی پیش رفت کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ کیا روس نے یوکرین کے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے؟ روسی افواج نے ڈونیٹسک ریجن کے گاؤں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں روس اب بھی دباؤ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اب تک روس نے یوکرین کے 20% علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ روسی ڈرون حملوں سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ علاقائی گورنر کے مطابق کئی عمارتیں، گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ تاہم کیف حکومت کا کہنا ہے کہ روس کا ان علاقوں میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اب آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا اب سفارتی حل واحد راستہ بچا ہے؟ صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، مگر ایک امید باقی ہے۔ امریکی مشرق وسطیٰ کے ایلچی سٹیو وٹکوف، جو روسی حکام کے قریب سمجھے جاتے ہیں، ماسکو پہنچ رہے ہیں تاکہ جنگ بندی پر بات چیت کی جا سکے۔ ناظرین، کیا ٹرمپ کی نیوکلیر آبدوزوں کی تعیناتی اور خطرناک بنا رہی ہے اس جنگ کو؟ سابق اور اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کو اعلان کیا تھا کہ انہوں نے 2 نیوکلیر آبدوزوں کو مناسب علاقوں میں تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ فیصلہ روسی سابق صدر دمیتری کے بیان کے بعد کیا گیا، جس میں انہوں نے ایٹمی جنگ کے خطرے کی بات کی۔ اب کیا امریکہ اور روس کے درمیان ایٹمی جنگ کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے؟ روس اور امریکہ دونوں جوہری طاقتیں ہیں۔ ٹرمپ کا یہ اعلان عالمی طاقتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ جب دونوں اطراف سے ایسے اعلانات ہوں کہ چھوٹا سا واقعہ ایٹمی جنگ کو بھڑکا سکتا ہے۔ اب کیا ٹرمپ واقعی امن چاہتے ہیں یا طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ٹرمپ کے بقول یہ اقدام محض روسی بیانات کا جواب ہے، مگر ناقدین کہتے ہیں کہ یہ طاقت کا کھلا مظاہرہ ہے تاکہ ماسکو پیچھے ہٹے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ قدم امن کا راستہ کھولے گا یا جنگ کا دروازہ؟ کیا قیدیوں کا تبادلہ امن کی طرف پہلا قدم ہوگا؟ کیونکہ یوکرین اور روس کے درمیان ابھی تک صرف قیدیوں کے تبادلے ہوئے ہیں، کوئی باقاعدہ جنگ بندی نہیں ہوئی۔ امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ دونوں ممالک براہ راست بات کریں، لیکن اب تک اس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی۔ کیا زیلنسکی اور پوٹن کی ملاقات ممکن ہے؟ ان حالات میں یوکرینی صدر زیلنسکی نے ایک بار پھر پوٹن سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف روسی صدر جنگ روک سکتے ہیں۔ اس حوالے سے امریکہ نے اس ملاقات کے لیے کہا اور یوکرین نے حامی بھی بھر لی، مگر روس کی طرف سے کوئی رضامندی ظاہر نہیں کی گئی۔ پوٹن کا کہنا ہے کہ وہ امن کے خواہاں ہیں، مگر ان کے مطابق اور ان کے مطالبات وہی ہیں، یوکرین نیٹو میں شامل نہ ہو اور روس کے زیر قبضہ علاقوں سے دستبردار ہو جائے۔ ایسے میں امن مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اب روس، امریکہ، یوکرین، نیوکلیر آبدوزیں، ڈرون حملے اور تباہ شدہ آئل ریفائنریاں، یہ تمام عناصر ایک ممکنہ عالمی جنگ کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کون پیچھے ہٹے گا اور کیا دنیا ایک بار پھر ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا کی ہر اہم اور خطرناک خبر سب سے پہلے ملے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔